آج ہم امریکہ اور ایران کے درمیان دوسرے جو مرحلے کے مذاکرات ہیں ان کے اوپر ڈیڈ لاک جو برقرار ہے اس کے پس پردہ کچھ حقائق جو ہیں ان سے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ویلاگ ہے یہ انتہائی اہم ہے بیکاز ہم جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو دوسرے مرحلے کے مذاکرات ہیں ان کی تیاریاں اسلام آباد میں جاری ہیں، لیکن دونوں ممالک کی طرف سے خاص طور پہ ایران کی طرف سے اس کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ تو ہم آج کے بلاگ میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ڈیڈ لاک کی وجہ کیا ہے اور پس پردہ جو ہے وہ کیا ایسے معاملات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہم ذرا چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ ایران کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ اسی طرح سے اس جنگ میں ایران نے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا، نہ صرف اس کا استعمال کیا بلکہ پوری دنیا کو اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے بھی ایک طرح سے ایک گیم کھیلی اور جو ایران کی طرف آنے والے جہاز تھے ان کو بھی بلاک کر دیا۔ ایران نے بھی ناکہ بندی کر دی اس سے آگے سمندر کی، یعنی کہ پہلے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ ایران نے بند کیا اور اس کے کچھ ہی فاصلے کے بعد امریکہ نے بھی ناکہ بندی کر دی، یعنی کہ ایران کے جو جہاز پہلے دنیا کی طرف تیل لے کے جا رہے تھے اور خام تیل یا دوسری گیسز وغیرہ، تو ان کو امریکہ نے راستے میں روک دیا۔ اب جس طرح سے عرب ممالک کے جہاز جو ہیں وہ پوری دنیا میں نہیں جا پا رہے تھے، اسی طرح سے ایران جو ہے اس کے جہاز بھی پوری دنیا میں نہیں جائیں گے، یہ امریکہ نے کہا۔ اب یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ جس کی بنیاد پہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار رہا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جو ایران کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے ایران اپنا تیل مہنگے داموں پوری دنیا کو بیچ رہا تھا جنگ کے دوران بھی، لیکن جیسے ہی امریکہ نے جو ہے وہ یہ بلاک کیا راستہ، تو ایران کا جو تیل ہے وہ بھی بند ہو گیا اور اس سے ایران یقینی بات ہے ناخوش ہوا اور اس نے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ پاکستان نے بھرپور کوشش کی کہ دونوں فریقین کو اسلام آباد بلایا جائے اور امریکہ جو ہے وہ اسلام آباد آنے کے لیے راضی بھی ہے، اور اس کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق جو امریکہ کی ڈیلیگیشن ہے وہ کل صبح تک تقریباً پاکستان جو ہے وہ پہنچ جائے گا، اور جس کی جو سربراہی ہے وہ جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔ ایران جو ہے اس کے مطابق ابھی تک کسی قسم کا کوئی ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان بھیجنے کے بارے میں انہوں نے اس کی نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید کی ہے۔ ہاں البتہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے مطابق ڈیل جو ہے وہ تقریباً فائنل ہو چکی ہے۔ اب بہت سارے ایسے انٹرنل ریسورسز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ڈیل جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان وہ تقریباً فائنل ہو چکی ہے، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے عوام کو، اپنے اپنے جو لوگ ہیں ان کو مکمل طور پہ جیت کا جو ہے وہ سہرا باندھ کے دینا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کو بہت بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی اس جنگ میں، کہ وہ ایک سپر پاور تھی، اور اسی طرح سے جو اسرائیل ہے وہ ایک مضبوط ترین ملک تھا، دونوں مل کے بھی ایران کو جھکنے پہ مجبور نہیں کر سکے۔ تو امریکہ کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے تھی جو کہ اس نے مذاکرات کی فارم میں لے لی، اور وہ اب اپنی عوام کو یہ بتا سکتا ہے کہ ہم نے چونکہ ایران کا جو یورینیم تھا اس کو ختم کر دیا ہے اور ایران اب ایٹم بم رکھنے کے اوپر راضی ہو گیا ہے، وہ نہیں رکھ سکیں گے، تو یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے۔ اسی طرح سے ایران جو ہے وہ یقینی بات ہے اپنی عوام کو یہ بتا سکتا ہے کہ ہم نے امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ایران جو ہے وہ زیادہ پوزیشن بہتر پہ ہے امریکہ کی نسبت، کیونکہ ایران جو ہے اس نے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ وہ امریکہ جیسے سپر پاور کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو وہ اپنی عوام کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بتا سکیں گے کہ ہم نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا، اور ہم نے سپر پاور کو مذاکرات کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور ہم نے لبنان کے معاملے میں بھی اتنا پریشرائز کیا امریکہ کو کہ بالآخر لبنان میں بھی سیز فائر کرنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ راضی ہو گیا۔ تو اب یہ ایک بہت بڑی جیت ہے ایران کی۔ تو دونوں ممالک جو ہیں وہ بیسیکلی اپنے اپنے ٹائم فیس سیونگ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا ثالث ہے، ایسا میڈیٹر ہے جس نے کہ ان دونوں ممالک کو فیس سیونگ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے، تاکہ یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنی اپنی عوام کے سامنے اور اپنے اپنے جو ان کے پوائنٹ آف ریٹرنز ہیں ان کے اوپر گفتگو کر سکیں اور دنیا کے سامنے بڑا پراؤڈلی بتا سکیں۔ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جنگ خاص طور پہ ایران جو ہے وہ جیت چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس میں امریکہ کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی طرح اس میں رجیم چینج نہیں کر سکا۔ تو یہ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، تو یقینی بات ہے اس کامیابی کا کریڈٹ جو ہے وہ ایرانی عوام کو جاتا ہے اور ایران کی حکومت کو جاتا ہے، کہ جس نے بھرپور طریقے سے مزاحمت کی اور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بیسیکلی امریکہ کی منشا پہ ہو رہے ہیں، اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ
یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں، کیونکہ امریکہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ ایک بدنام ملک کے طور پہ جانا جاتا ہے، ایک ایسے ملک کے طور پہ جس کی وجہ سے آئے دن جو ہے دنیا بدامنی جو ہے وہ فیس کر رہی ہے، اور آئے دن دنیا جو ہے وہ کسی نہ کسی کرائسس کا شکار چلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ میں نیٹو سمیت پوری دنیا کے جو ممالک ہیں، خاص طور پہ اس کے الائز یورپین یونین، وہ بھی امریکہ کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ڈیل جو ہے وہ تقریباً ہو چکی ہے دونوں ممالک کے درمیان، لیکن چونکہ دونوں کو جو فیس سیونگ چاہیے تھی، دس از وائی کہ وہ دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی عوام کو دکھانے کے لیے کچھ اگریسو گفتگو کریں گے، اور بالآخر دونوں اسلام آباد میں جو پیس ٹاکس ہیں دوسرے مرحلے کے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے، اور بالآخر کوئی معاہدہ جو ہے وہ بھی طے پا جائے گا۔